تم سمجھتے ہیں یعنی انسان جو ہے ہم تو اس کو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں انسان بندر کی اولاد. اچھا ڈارونزم ایسا نہیں ہے. اب وہ اس کو بڑے اس سے ذرا ہم نے اس کو لیپا پوتی کر کے کوشش کی ہے کہ ذرا اچھے انداز. جب آپ کسی سے کہتے ہیں تم بندر کی اولاد تو وہ تو غصے میں آ جاتا ہے, وہ تم ہو گئے میں تو نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس نے اس کی لیپا پوتی کی. لیکن ڈارونزم کو ایز اے سائنس پڑھایا جاتا ہے, ایز اے ثابت شدہ حقیقت کے پڑھایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. کوئی آدمی بھی, یہ یاد رکھیے گا بات, کہ کوئی آدمی بھی, اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں فرمائی ہے, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اصل میں کیا تھا, ابتدا میں کیا تھا, کوئی نہیں بتا سکتا. جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ سائنس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم حواس, جو چیز ہمارے حواس میں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سائنس کا میدان ہی, یعنی اس کا جو میدان ہے وہ حواس ہے. حواس بس, اس سے باہر نہیں جاتی سائنس. تو وہ کیسے جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ بھئی ازل میں کیا تھا, اللہ نے آدم علیہ السلام کیسے بنایا, اور اس سے پہلے کیا تھا. سائنس اس کے بارے میں بول ہی نہیں سکتی, جو اس کا میدان ہی نہیں ہے. جی جی وہ اثرات پہ بھی بات کرتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. سائنس کے حوالے سے یہ, اس کو میں یہاں اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ سائنس کے حوالے سے کچھ بنیادی تصورات پر ہم بات کریں گے, ابھی بات کریں گے. تو اب ہمارے ہر بچے کو جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ڈارونزم تو ثابت ہو گیا ہے, وہ ہمیں ملے تھے, ڈھانچے ملے تھے, کھوپڑیاں ملی تھی, اور ان کی ہم نے دراسہ کی, تو 2000 وہ بڑے لمبے چوڑے حساب بتاتے ہیں. وہ جو ہے نا 7 ارب سال پہلے تو اس طرح تھی انسان کی کھوپڑی, پھر 4 ارب سال پہلے ایسی ہو گئی, پھر یہ ہو گیا. وہ پورا ایک پورا اس کا وہ ہے, تھیوری ہے. وہ جو بایو پڑھنے والے ہیں ان کے سامنے وہ ہے کہ وہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے. اچھا یہ چل رہا ہے. اب یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال ہے کہ ڈارونزم کا رد. ایسے ہی سائنس کے حوالے سے اور بھی سوالات ہیں, لیکن ڈارونزم ایک بنیادی سوال ہے. پھر کچھ سوالات ہیں جو سوشل سائنسز کے حوالے سے. سوشل سائنسز کے حوالے سے, سوشل سائنسز کے حوالے سے کیا سوالات ہیں؟ جیسے عورت اور مرد کے حقوق کے حوالے سے. عورتوں کے حقوق, اسلام میں عورتوں کے حقوق, کہ جی قرآن میں ہے کہ آپ عورت کو مار سکتے ہیں. وضرب, یہ اب مغرب میں وہ عورت کو یہ ورگلایا جاتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہوگی تو مسلمانوں کے یہاں تو پھر پینٹی لگاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیسوا اولئک بخیارکم. اور آپ نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا, کسی عورت کو نہیں مارا, کسی بچے کو, کسی خادم کو نہیں مارا. اچھا کہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تصویر کو خراب, پکچر خراب کرنے کے لیے یہ اسلام میں جو ہے نا بچی کی شادی جبرن بھی کر دی جاتی ہے. حضرت عائشہ کی 9 سال میں شادی کر دی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے اعتراضات وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ہم تو الحمدللہ اس پر ہیں کہ سب غلط ہیں, سب غلط ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے حوالے سے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. یعنی اس وقت جو سوشل سائنسز کے حوالے سے جو اشکالات ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر ایسے ملیں گے, اور اس کی کتابیں بھی, کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا غلاظت ہے. اچھا, اور اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے سبب یہ ہے کہ ہمارے بچے کو ہم نے اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنا دین کچھ نہیں پڑھایا. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. یقین مانیے ابھی میں آپ کو یہ, اس کو نماز بھی نہیں آتی. اس بچے کو آج سے کچھ سال پہلے میں رائے گڑھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس دن انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک جو یہ پائلٹس, ایئر فورس کے جو پائلٹس بنتے ہیں نا لڑکے,
ان کا ایک اسکول ہے وہاں، اس میں تو وہاں سے کچھ لڑکے ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے رائے آ رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا اہتمام ان کا کہ بھی نوجوان بچے پائلٹ بن رہے ہیں ہمارے ایئر فورس کے، تو ان کا تھوڑا سا اہتمام تھا. اچھا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں وہ ان کے بال ایسے کٹے ہوئے نظر آ رہے کہ یہ الگ مخلوق ہے. ذرا نوجوان پہلی مرتبہ آئے، ذرا وہ رائے میں تو آپ وہ ویسے نظر آ رہے تھے. تو ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے ظہر میں، تو میں نے اس کو تھوڑی سی بات کی، دین کی بات، نماز میں ٹائم تھا. تو وہ تھوڑا سا ذرا اس کا جو ایک اجنبیت تھی وہ ختم ہوئی، تھوڑا سا وہ مجھے سمجھا. میں کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوال کوشچن کر سکتا ہوں؟ فوراً بیٹا پوچھو. پہلا سوال جو اس نے مجھ سے کیا، اس نے کہا یہ التحیات کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی 4 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، وہ F-16 چلائے گا. وہ مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے؟ التحیات کیا ہوتی ہے؟ تو میں تو سٹپٹا گیا، میں نے کہا یہ بیچارہ کیسا ہے بچہ ہے. بہرحال میں نے اس کو بتایا التحیات جو ہوتی ہے، میں نے کہا یہ تو تمہیں یاد کرنی پڑے گی. پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے؟ تو ہم نے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے، یعنی ہم جو جس بیک گراؤنڈ سے ہے نا، یعنی جو الحمدللہ جو مسجد میں جاتے ہیں، جو ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو مسجد میں ہم جو مکتب ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا اور قاری صاحب سے وہ ڈنڈے کھا کے کلمے یاد کیے تھے، اور وہ ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کیا تھا، اور وہ جو یہ کتنا بڑا کام. اس لیے یاد رکھیے گا کہ سب سے اہم کام مسلمانوں میں ان کی بنیادی قرآن پاک کی تعلیم ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں جیسے ہو، ان کو بنیادی صحیح تعلیم دینا ضروری ہے. ہمارے ہاں الحاد کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے جتنے طبقہ اولیاء کہہ لیں آپ، ایلیٹ کلاس ہے نا ہماری، وہ مسجد میں آ کے قرآن نہیں پڑھتی. اگر یہ بچے قرآن پڑھنے مسجد میں آئیں، یا ہم ان کے لیے کوئی نظم بنائیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں. عرض کر رہے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں ایلیٹ کلاس کے، وہ ہماری ثقافت سے مکمل طور پر خالی ہیں. قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی. مولانا تاجم صاحب اتنے سنا دیں کہ میں وہاں اسلام آباد میں گشت کر رہا تھا، تو میں نے ایک آدمی سے، نوجوان نکلا گشت باہر، مجھے سے بیٹا کیا نام ہے؟ کیا عمر. تو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے، نام تو. یہ ہمارے بچوں کی ثقافت. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی، یعنی میں ایلیٹ کلاس کے تھوڑے سا آپ کو حالات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اندازہ ہو کہ وہ بیچارے کس مشکل میں ہیں. ہمارا بھی ایک لڑکا، وہ بھی اسلام آباد کے، اس کی شادی ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری اہلیہ جو ہے وہ امریکہ کی پڑھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اس بچے کا تھوڑا سا، اس نے ایک دفعہ نصرت کی تھی، اتنا کہا، اس نے تو وقت نہیں لگا ہوا، صرف ایک دفعہ جماعت کے ساتھ آ کے نصرت کی تھی. تو نماز کا تھوڑا سا ذہن ہے اس کا. تو کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ نماز پڑھنی پڑے گی، ہمارے گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی. تو اب وہ نماز پڑھتی ہے لیکن نیل پالش لگی ہوئی ہے اس کی، تو نماز تو نہیں ہوگی. میں نے آپ سے سنا تھا نماز تو نہیں ہوگی، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے اس کو سمجھاؤ گے؟ کہ نہیں اتنا نہیں کہہ سکتا میں. اگر میں ابھی اس کو یہ کہوں گا نا تو وہ نہیں چلے گی. میں نے اس کو سمجھا کہ اسی طرح اس کو کہنا ہے، یہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو تیار کیا کہ نماز پڑھ لو. تو وہ ابھی میں اس سے زیادہ کہوں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر جھگڑا ہو جائے گا ہمارا. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. یہ جو اچھا بہرحال ہم ابھی آ جاتے ہیں واپس کہ اشکالات جو ہیں وہ کیا ہیں. اشکالات جو ہیں وہ سائنس سے متعلق ہیں. کائنات کیسے بنی، انسان کیسے بنا،
سوشل سائنس سے متعلق ہیں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام میں غلامی کیوں تھی، اس طرح کے سوالات، اس طرح کے کئی اچھا موٹے موٹے سوال، زیادہ سوال نہیں ہیں. اچھا اب آگے ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے جو ہمیں ہمارے ہاں ہمارے طبقے سے بھی ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو ایک اور پھر لگتا ہے، پھر اور لگتا ہے. اس کو علماء نے مختصر لفظوں میں یہ کہا کہ فسق جو ہے یہ باب الکفر ہے، فسق جو ہے یہ باب الکفر ہے. ایک بڑا رستہ جو الحاد کہا جاتا ہے وہ ہے فسق کا رستہ. ہمارے ہاں فسق کے ابواب بنائے گئے، اس میں ایک بڑا باب جو ہے وہ بینکوں اور سود کا ہے. میرا یہ بینکرز کے ساتھ اختلاط رہا، میں اکثر یہ لوگ اسلام سے باہر ہوتے ہیں. کیوں باہر ہوتے ہیں؟ کیونکہ بھائی سود تو لے رہا ہے وہ، اس کے تو روزی اس میں چل رہی ہے، تو وہ بیچارہ کوئی نہ کوئی لفظ بول دیتا ہے ایسا سود کے حوالے سے. اور پھر سود چونکہ اس کو پتا ہے کہ مولوی سود کے بہت خلاف ہیں، علماء کے خلاف، پھر علماء سے آگے جاتا ہے تو پھر وہ دین کے خلاف بولتا ہے، داڑھی کے خلاف بولے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ کسی دین کے شعار کا ادنا، یعنی کوئی آدمی بھی کسی بھی دین کے شعار کا مذاق اڑائے گا دین سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ آپ حقارت نہیں کر سکتے دین کی بات، آپ کو ادب کرنا پڑے گا. اسلام کیا ہے کہ بھائی اللہ کی جتنے باتیں ہیں سب حق ہیں، یہ اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے سب حق ہے، سب سر پر رکھنے کے لیے ہے، ہمارے آنکھ اور سر پر، علی الراس والعین. اس میں ادنا بھی آپ مذاق کریں گے جائیں گے باہر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی جو انہوں نے فرمایا نا کہ بعض لوگ ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، وہ بچہ بچی گھر میں ہی رہ رہا ہے لیکن وہ باہر جا چکا ہے، وہ صاحب باہر جا چکے ہیں، اس نے شادی بھی مسلمانوں میں کی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بچے کو حفظ میں بھی ڈالا ہوا اس نے، لیکن وہ خود اسلام سے باہر جا چکا ہے. بہرحال یہ ایک طبقہ ہے، یہ باب پرانا ہے. اچھا جو ہمارے ہاں حرام کو قصداً پھیلایا گیا، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے روپیہ جو ہے نا، روپیہ عربی میں روبیہ جو ہے وہ ربا کو کہتے ہیں. روپیہ کسے ہے؟ یہ لغت ہے ربا میں، روبیہ جو ہے لغت ہے ربا میں. تو ہمارا تو روپیہ جو ہے ہی سود. سود روپیہ ربا کسے کہتے ہیں؟ سود. اس وقت جو ہم سارا رو رہے ہیں نا، یہ جو ساری معیشت ہے، یہ ہماری جو معیشت ڈوبی ہوئی ہے، کیوں ڈوبی ہوئی ہے؟ اس سود کی وجہ سے. بہرحال یہ ایک بڑا باب ہے. دوسرا باب جو عام لوگوں میں، وہ پہلے اتنا نہیں تھا. 1965 میں غالباً یہاں ٹی وی اسٹیشن بنائے. آپ کو پتہ ہے مغربی طاقتیں جو ہے وہ یہاں جو ہمیں امداد دیتی ہیں تو ان امدادوں کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. وہ مطالبے کرتی ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. جیسے ابھی پورے کے پی کے میں جو تعلیم کا خرچہ ہے وہ انگلینڈ دے رہا ہے، پورے کے پی کے میں. لیکن ان کا کیا مقصد ہے کہ سب کو اسکول میں لے کے آؤ، کوئی مدرسے نہیں جائے گا، خرچہ ہم دیں گے، خرچہ ہم دیں گے. اور اسکولوں میں آپ کو یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ کچھ چیزیں ہمارے یہ پڑھانی پڑیں گی. اچھا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو الحاد پڑھانا ہے، آپ کو کافر بنانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ پڑھانی ہے آپ کو. ہاں یہ یاد رکھیے، وہ انہیں پتا ہے کہ جیسے شیطان آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا چلو اور زنا کرنے چلیں. کسی آدمی کو یہ نہیں کہتا شیطان. وہ کہتا ہے چلو بازار چلتے ہیں، تم ذرا تھک گئے ہو، تھوڑا سا تفریح ہو جائے گی. پھر وہ آگے لے کے جاتے ہیں، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتے ہیں. تو بہرحال ان کا بھی شیطان والا کام ہے، وہ بھی شیطان ہے، شیاطین الانس ہے. تو ہمارے ہاں ٹی وی اسٹیشن بنا. پھر ایک زمانہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے لوگ ہیں، کہ وی سی آر ہوتا تھا. چھپ چھپا کے کہیں لڑکے جمع ہوتے تھے، وی سی آر لے کر آتے تھے اور فلمیں لاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے. لیکن اس سے کام بنتا نہیں تھا. اس نے فلم دیکھی، اس نے کوئی غلط کام دیکھا
پھر اس کو بیچارے کو انسان ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے مسلمان کو کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کے اندر ایک انابت کرتے ہیں، توبہ کرتا ہے، اللہ میں نے کیا روتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اس سے شیطان کا کام بنتا نہیں۔ تو آہستہ آہستہ اب ہم یہاں آئے جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کے یہ جو جیب میں یہ جو آلہ ہے، اس میں وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا ہمارے آباء و اجداد کو تصور بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے ہمارے اولاد نسل ہو گئے، نسل ہی نہیں ہوتی ایسی، ختم کرو اس کو۔ تو گناہوں کا اتنا بڑا دروازہ کھولا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو بہت ہی گھٹیا، یعنی دیکھیے ایک کفر ہے نا، کفر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، لیکن کفر میں جو اعلیٰ درجے کا کفر ہے وہ ہے گستاخی کرنا، اللہ کی گستاخی کرنا، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنا، قرآن کی، یہ، اور اس میں بھی گستاخی کے بھی پھر درجات ہیں۔ تو جو اعلیٰ درجے کی گستاخی والے لوگ ہیں نا، وہ ہمارے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ایک طبقہ موجود ہے۔ اچھا، اس کی ہم نے تحقیق کروائی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا، وہاں سے ان کو لے کر آتے ہیں، وہاں سے ان کو اللہ سے تعالیٰ کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی اور اس طرح کی چیزوں میں ہم ان کو لے کر، تو یہ ایک بڑا فسق باب الکفر، المعصیہ باب الکفر۔ گناہ سے شروع ہوا تھا، غلط تصویریں دیکھ رہا تھا، غلط فلم دیکھ رہا تھا، لیکن پہنچا کہاں پہ وہ اس کو، اچھا باقاعدہ اس کا انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، ان میں سے وہ ہر آدمی وہاں نہیں پہنچتا، ان میں سے جو زیادہ وہ گھستے ہیں وہ پھر اس کو کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو یہ اس میں اور زیادہ مزہ آئے گا، پھر اس میں اور مزہ آئے گا، پھر اس کو آہستہ آہستہ جب وہ بالکل وہ جیسے ہی شیطان، وہ ہم نے سنا نا کہ شیطان نے ایک راہب کو پہلے زنا کروایا، پھر اس لڑکی کو قتل کروایا، پھر قتل کروانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بچا دوں گا، تم مجھے سجدہ کرو بس۔ انہوں نے کہا میں تو پھنسا ہوا ہوں، گئے آنکھ سے کرو تم سجدہ، تم مجھے ایک آنکھ سے سجدہ کرو پھر میں تمہیں بچاؤں گا، دیکھو تمہیں میں بچاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑا، دوسرا بڑا باب جو ہے وہ ہے نشے کو عام کرنا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں اس وقت بچیاں نشہ کر رہی ہیں، اس درجے میں نشہ کر رہی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس میں وہ بچی 3 دفعہ گھر سے بھاگ چکی تھی، اور تینوں دفعہ وہ چرس لینے کے لیے اور نشہ لینے کے لیے بھاگی تھی گھر سے۔ یہ جو امتیاز اسٹور ہے نا، اس کے قریب ہی ایک وہاں وہ ہوٹل ہے، وہاں چرس ملتی ہے، آخری مرتبہ اس کو وہاں سے پکڑا، وہ وہاں چرس لینے پہ گئی بھی تھی۔ یہ میں گلشن اور گلستان جوہر اور یہ علاقوں کو سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو نشہ والا آدمی، آپ کو پتہ ہے یہ جو سیریل کلرز ہوتے ہیں، یہ جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، یہ عموماً نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ پھر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب نشہ ہے نا، اس کا جب نشہ ٹوٹا ہوتا ہے تو پھر اس سے جو چاہے کرا لو، دیکھو ہم تمہیں پورا دیں گے، پوری ڈوز دیں گے تمہیں، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر کچھ طبقہ وہ ہے، ہمارے یہاں پڑھے لکھے ملحد نہیں ہیں، بہت کم ہے، پڑھا لکھا ملحد ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کوئی ایسا جو ہے، کوئی جو ایسی عقلی باتیں کرتا ہے اور وہ جناب وہ کہ جی اس سے مناظرہ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ تو بڑا، وہ اس نے ارسطو کو بھی پڑھا ہوا ہے، افلاطون کو بھی پڑھا ہوا ہے، اور جو رچرڈ ڈاکنز کو بھی پڑھا ہوا ہے، فلاں کو بھی پڑھا ہے، ایسا کوئی بہت کم ملے گا آپ کو۔ ایک اور باب ہے ہمارا الہاد کا، وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ان پر کوئی حال آیا، زندگی میں کوئی حال آیا، کسی سے محبت کی تھی، وہ شادی نہیں ہوئی، کوئی کاروبار کیا تھا، اس میں فراڈ ہو گیا، سارا ڈوب گیا، تو اس طرح کا مسئلہ ہوا آپ کو، تو اب اس سے مایوسی پیدا ہوئی، اس سے مایوسی بھی کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مایوسی جائز نہیں۔ تو اب وہ بیچارہ مایوسی کی وجہ سے کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھا، اس نے کہا دیکھو اگر اللہ رحمان ہوتے، اللہ رحیم ہوتے تو تمہارے ساتھ اس طرح تھوڑی ہوتا۔ اچھا، اب یہ کیوں اس کو یہ بات اپیل کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا آخرت کا تصور ٹھیک نہیں ہے۔ آخرت کا تصور، بھائی دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو
مشکل آئے گی، یہاں تو تکلیف آئے گی۔ ہاں اگر یہ تکلیف ایسی ہوتی کہ اس پر کوئی بدلہ نہ ملتا، اس پر اللہ نوازتے نہیں، تو پھر تو واقعی یہ بات سوال تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ظلم کرتا ہی نہیں ہوں، ظلم تو ہے نہیں، بلکہ جو بھی آپ کو تکلیف آتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے، اس کا بڑھا چڑھا کے بدلہ دیتے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو چیز آپ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ لڑکی سے شادی ہو جاتی، میری یہ مجھے فلاں چیز مل جاتی، فلاں جاب مل جاتی، میرا امریکہ کا ویزا لگ جاتا، وہ نہیں لگا، تو ہم مسلمانوں کا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اس میں خیر ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی جو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ دن میں سمجھ میں آئیں گی۔ اور ہمارا آپ تو الحمدللہ جس معاشرے سے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ بھائی بچپن سے ایک جگہ منگنی ہوئی تھی، آخر میں ٹوٹ گئی، وہ نہیں دے رہے، پھر کہیں اور شادی ہو گئی، اور شکر کرتے یار وہ نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو بہت روتے۔ آدمی سوچ رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ فلاں ویزا، وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو وہ جو شکایت، مغرب کا یہ خاصہ ہے، مغرب میں لوگوں کو ہر ایک سے شکایت ہے۔ مغرب کہتا ہے میرا حق دو، ہر آدمی کو یہ ذہن بنایا اس کا کہ وہ کہتا ہے میرا حق دو، میں چھین کے لوں گا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں، ہم شکر کرو جو دیا ہوا ہے اللہ نے، یہ بھی تمہارا حق نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ بھی تمہارا حق۔ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے بچوں کو اپنے باپ سے شکایت ہے، اپنی ماں سے شکایت ہے، اس کو اپنے وطن سے شکایت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پاکستان کیسا ملک ہے، پاکستان، اور پاکستان بہت اچھا ملک ہے، دنیا میں بہترین ملک ہے، ہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد، ہاں بہترین لوگ ہیں یہاں پہ پوری دنیا میں جن کا کام کر رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شکایت پیدا ہوتی ہے، تو شکایت پیدا ہوتے ہوتے وہ پہنچتا کہاں ہے؟ سب کچھ ہو کہاں سے رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ناشکری ہے اور شکایت ہے، یہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، ایسے لوگوں میں بعض تو نفسیاتی بیمار ہو جاتی ہیں، بہت سارے نفسیاتی بیمار ہیں، شادی اس نے چاہتا ہے ہو جائے، بچیوں میں بھی ایسا ہے، بچی کی شادی نہیں ہوئی، والد صاحب نے پرواہ نہیں کی، بڑی ہو گئی عمر، 30 سال عمر ہو گئی، 35، اب وہ بیچارے نفسیاتی بیمار ہیں۔ تو نفسیاتی بیمار ہونا تو چلیے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان ہیں، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گی، یہ سارے غم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اس کا اجر دے دیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہ دوسری طرف چلا گیا، مایوسی سے وہ کفر کے میں چلا گیا، اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہیں لوگ۔ ایک طبقہ وہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو ہماری بے دینی کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ یہ وہ کام ہے جو پادری بھی کرتے تھے اور ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ 2 بچیاں جو ہے وہ ملحد ہو گئی، تو ان کو کیسے، تو میں نے کہا کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہا بھائی کینیڈا میں ہوئی۔ میں نے کیسے ملحد ہو گئی؟ کہنے لگے کہ وہ ان کے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ مجھے ان بچوں کو حافظہ بنانا ہے، ان بچوں کو حافظہ بنانا ہے۔ اب مدرسے تو وہاں ہے نہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک قاری صاحب کو ہائر کیا۔ اب قاری صاحب کو تو اپنے ہائر کر لیا، لیکن آپ پہلے کسی سے پوچھتے تھے کہ بھائی 14 سال کی بچی ہے، اس کو قاری صاحب سے پڑھوانا جائز بھی ہے نہیں ہے؟ یعنی لوگوں کے دماغ عجیب و غریب ہیں۔ ایک دن میرے پاس مسجد، ہماری مسجد میں، یہ ہندوستان جوہر میں، ایک صاحب آئے، انہوں نے نمازی آدمی، کہنے لگے کہ مولانا وہ میری بچی ہے تو میں اس کو قرآن پڑھوانا چاہتا ہوں، آپ قرآن پڑھا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو مشغول ہوں یہاں۔ کہ نہیں مولانا، وہ قاری صاحب تو بہت مل رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ہیں، بچیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں ایسے قاری۔ یعنی اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں یار؟ تو بہرحال وہ میں نے اس سے زیادہ اس نے زور دیا، تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں پڑھا سکتا، لیکن میں کوئی دیکھتا ہوں اگر کوئی قاری صاحب ہو۔ میں سمجھا بچی کا مطلب ہے 6-7 سال کی بچی ہوگی کوئی۔ تو میں نے اسے پوچھا اچھا یہ بتاؤ بچی کی عمر کتنی ہے؟ کہنے چھوٹی ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے۔
تو جب ہمارے قاری صاحب اب فرسٹ ایئر کی بچی کو قرآن پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا نا جی. اب میں اور آپ سمجھتے ہیں نوجوان بچی کو قرآن پڑھائیں گے آپ؟ تو اب اس طرح کے جو ہمارے، اچھا یہ صرف یہ تو میں نے آپ کو یہ سین بتایا. دوسرا سین یہ ہے کہ مجھے کسی نے شریف سمجھ کے میرے ساتھ مزاربت کر لی، پیسے دے دیے مجھے، اور میں نے وہ جمع کیے اور میں کھسک گیا. تو لوگ مرتے تو ہم نے دیکھے ہیں، ابھی جو مزاربت کا ہوا تھا اس میں مرتے تو ہم نے دیکھے، کئی لوگ مرے، ہارٹ اٹیک ہو گئے لوگوں کو. اور جو بے دین سے مراد پہلے بیچارہ وہ مولویوں سے تنگ تھا، اس نے کہا دیکھا یہ کم بخت مولوی ہے، پیسے لے کے بھاگ گیا، ہماری ساری زندگی کی کمائی لے کے بھاگ گیا. تو یہ بھی ایک سبب ہے ہماری بے دینی، ہمارے معاملات کی خرابی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا ہمارا تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا سکینڈل ملے مولویوں کے خلاف، جھوٹے سچے سکینڈل بنائے. ہر 3-4 مہینے کے بعد یہ خبر آتی ہے فلانا مولوی فلانا جگہ پکڑا گیا، یہ خبر آتی ہے نہیں آتی؟ ہم دیکھتے ہیں خبر آتی ہے، ویڈیوز آتی ہیں، اللہ معاف کرنا. اب تو چونکہ وہ AI آ گیا نا، تو اب تو جعلی ویڈیو بنانا بہت آسان کام ہے، آسانی سے ویڈیو بنا لیں. تو بہرحال یہ ایک طبقہ ہے، ہم میں ہی سے ہے، اس کی بے دینی کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. اچھا مغرب اس کا پورا پروپیگنڈا کرتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مسجد میں آنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ مسجد تفرقے کی جگہ ہے، مسجد میں کافر ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک، میں آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے یہاں ایک نوجوان جو ہے وہ منکر حدیث ہو گیا. اچھا وہ منکر حدیث کو میرے پاس، انہوں نے کہا جی وہ مولوی صاحب سے آپ بات کریں، کسی نے بھیج دیا میرے پاس. اچھا اس سے ہم نے کہا کہ اس کو بٹھانا ہے. اچھا اس کو مسئلہ یہ تھا، اب شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ نکاح ٹوٹ گیا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی نے سٹینڈ لیا، اللہ اس کو زیادہ خیر دے. آج جب اس کی بیوی نے سٹینڈ لیا، اس سٹینڈ لینے کے باوجود انہوں نے کہا بھائی اب وہ اس کو مصیبت بن گئی معاشرے. اچھا وہ پورے ایک کمیونٹی تھی اس میں، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ آدمی جو ہے نا، یہ اس سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اتنے معاشرتی دباؤ کے باوجود وہ ہم مولویوں میں سے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا مجھے تو قصہ بعد میں بچا رہا، وہ ہم نے کہا یار آپ آؤ بیٹھو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، حدیث شریف میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم آپ سے بیٹھیں گے. کہ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا. اچھا جی. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، مولانا اعجاز سمدانی صاحب دارالعلوم کراچی میں، وہاں تخصص دعویٰ کے ذمہ دار ہیں. تو میں نے کہا یار آپ مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے نا، آپ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہاں ان کے ساتھ پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا چلو یار تم سے میرے ساتھ آگے. تو بہرحال پہلی مرتبہ اس سے ہم نے اس طرح ملاقات کی. اس کو ہم نے دارالعلوم بلایا، اس کے محلے کے ایک دوست نے، اس نے کہا میں اس کو لے جاؤں گا گاڑی میں، اچھی گاڑی میں اس کو لے جاؤں گا، اور وہاں مولوی صاحب کے ساتھ بٹھا دیا، پروفیسر صاحب کے ساتھ، مولوی صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اچھا بٹھا دیا. میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. بیٹھ گئے، 2-3 نشستیں ہوئی اس کے ساتھ. الحمدللہ اس نے توبہ کی، دارالعلوم میں اس نے جا کر رجوع کیا سارا. اچھا درمیان میں اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مولویوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا. میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا تمہارا. کہنے لگا سب سے پہلے جب مجھے اشکال ہوا تھا نا، میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، تو اس مولوی صاحب نے میرا سوال پورا نہیں ہوا تو مجھے ایک تھپڑ مارا. بخیر. میں نے کہا مجھے انہوں نے بتایا تھا، ملحدین نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مولوی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے. یہ تمہیں دیکھنا گالی دیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، تمہیں گالی بھی دیں گے اور تمہیں ماریں گے بھی. اور میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں نے کہا بھائی سب ختم. تو الحاد کا ایک سبب ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق ہیں. یہ میں نے کچھ سنا ہے نہیں سنا رہا، میرے خود بڑھتا ہوا میں بتا رہا ہوں. بھائی میرے بچے کو کوئی اشکال ہے، یہ میرا چھوٹا بچہ نا، یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. آپ کہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ تو نظر ہی نہیں آتے. تو اب مجھے اس کو بتانا چاہیے نا اللہ کیوں نظر نہیں آتے. یہ بچہ سمجھتا ہے. میں آپ کو عرض کروں 7-8 سال تک ایمان بن جاتا ہے. اگر آپ نے 2-3 سال سے بچے کو لیا
لیکن ہمارا ایمان تو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اذان سناتے ہیں، اس کو اقامت سناتے ہیں، 6-7 سال 8 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ بالکل مشاہد ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں بچپن میں بیٹھتے تھے، ہم لوگ، ہم دادی سے سیکھا، نانی سے سیکھا، نانا سے سیکھا، ہم بیٹھتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اللہ سے۔ وہ 7-8 سال کا بچے کو ہوتا ہے کہ بھائی اللہ سے، مجھے یاد ہے میں نفل پڑھتا تھا ہر نماز کے بعد۔ ایک دن میرے والد صاحب نے اثر کے بعد بھی میں جیسے نماز سلام پھرتا تھا 2 رکعت نفل پڑھ کے، والد صاحب کہتے یہ کیا کر رہے ہو تم اثر کے بعد؟ میں نے کہا بس نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز تو اچھی چیز ہے۔ انہوں نے بتایا نہیں بیٹا اثر کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایک اللہ کا تعارف ہمارے گھروں میں ہو جاتا تھا، اللہ سے تعلق گھروں میں بن جاتا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے تھے سچے لوگ موجود ہیں۔ میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے، میں نے اپنے پھوپھی کو دیکھا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اچھا اب ہاں مجھے بتاؤ شریف آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا کتنے ہیں معلوم ہے کہ یہ جی آپ اس آدمی کو دیکھو یہ 1 نمبر آدمی ہے، یہ 2 نمبری کر نہیں سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ 2 نمبری کرے، جھوٹ بولنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، کسی عورت کے بارے میں غلط نظر ڈالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو فسق ہمارے ہاں عام ہو گیا اور یہ جو بدمعاملگی ہمارے ہاں عام ہو گئی، تو اس کا یہ ایک بڑا سبب ہے لوگوں کے اندر الحاد کا، لوگوں کے اندر دینداروں سے دوری کا۔ تو یہ میں اس لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں دور کرنے میں، میں اس پر واپس آتا ہوں جو اشکالات کے حوالے سے۔ دیکھیں جو اشکالات ہیں، اکثر تو اشکالات ایسے ہیں، اس کا میں حل عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے دینداری کا حل ایک ہی ہے، الحاد کا علاج جو ہے، دینداری آ جائے لوگوں میں، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے صحیح لوگوں سے تعلق، صحیح لوگوں سے تعلق۔ اس لیے جتنے ملحدین، جتنے مبتدعین، جتنے دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں، ان کا پہلا حملہ علماء پر ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے بھائی سب کے پاس جانا ہے، مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا، یا وہ مولوی صاحب کی کوئی ایسی تصویر، یا ہمارا معاملہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ بھائی علماء کے پاس۔ تو جتنا بھی ہمارے ہاں، اچھا ہمارے ہاں کچھ اعلان ملحدین ہیں، کچھ ہڈن، کچھ چھپے چھپائے لوگ ہیں جو کہ اپنے ان کا جو ہمیں علماء سے دور کر رہے ہیں، یا سیکولرزم کی طرف بلا رہے ہیں۔ دیکھیں سیکولرزم جو ہے نا وہ دروازہ ہے الحاد کا۔ سیکولرزم جو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو مسجد میں ملا، آپ مسجد میں رہو، نظام کی بات نہیں کرو، آپ شادی بیاہ میں پارٹیشن کی بات نہیں کرو، آپ جو ہے وہ سود کے ختم کرنے کی بات نہیں کرو، آپ مسجد میں رہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں، علل اعلان ہیں، یہ چھپے چھپائے ہیں، جو لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں، یہ سب لوگوں کو الحاد پر لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جب سانپ ڈسے گا اور طبیب کے پاس آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے سانپ نے ڈس لیا ہوگا تو عامل کے پاس جاؤ، فلانا عامل ہے نا وہ پھونک مارتے ہوئے مر جائے گا 10 منٹ کے بعد، اس کو کسی کو انجیکشن لگاؤ، اس کو صحیح بندے کے بعد۔ کینسر ہو گیا ہے ایک آدمی کو، کیا کرو؟ کہہ رہے جی اس کو جی پھونک مارو، اس کو پھونکے مرواؤ۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کو تعویذ نہیں دیتا، کیونکہ اس کو بیماری ہے اور بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے اس کے لیے، نہیں کرے گا تو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پھونک مرواؤ، پھونک سے صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا، آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہی معاملہ ہمارے ہاں، بالکل یہی معاملہ ہمارے ہاں عقیدے کے حوالے سے، دین کے اعتبار سے ہے کہ جس کو جب کوئی اشکال ہوا نا، کوئی بات ہوئی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا، آپ نے یہ بات کہی، چلو میرے ساتھ، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، چلو میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلو۔ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اچھا لیکن اس کو یہ پتا چلے گا یہ اس کا علماء سے تعلق ہے، یہ تو آپ پھر اس کو چیلنج کریے، چلو آؤ، چلو تمہیں اشکال ہے نا، آؤ چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے، یعنی آپ ایک طرح سے اچھی بات ہے، ایک طرح سے شرم کی بات ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت جو لوگ الحاد کے حوالے سے کام کر رہے ہیں نا، اس میں سے اکثر اچھا کام جو کر رہے ہیں، یعنی جو جواب دے رہے ہیں،
ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے غیرت مند ہیں، دین کے حوالے سے غیرت مند، اور بچپن میں انہوں نے اسلام کی تہذیب میں، ثقافت میں، گھر میں زندگی گزاری ہے، تو ان کو میں آپ کو عجیب بات سناؤں. ابھی 3-4 دن پہلے ایک نوجوان آئے میرے پاس، ایک ہمارے دورے کے تعلیم کا دوست ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، یہ کنٹینر میں ہوا تھا. تو وہ میں نے کہا اس کا کچھ وقت لگا ہوا، کہ اس کا وقت نہیں لگا، بس وہ مجھ سے تھوڑا سا تعلق ہو گیا. میں نے کہا آپ کسی عالم کے ساتھ ملوا دیں. تو میں آپ کو غیرت کی بات سنا دوں. وہ نوجوان سے میں نے بات شروع کی، میں نے کہا تمہارا کچھ دین کا بیک گراؤنڈ؟ تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، بس نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھوں. میں نے کہا پوچھو. کہنے لگا کہ ابھی میں 2 دن پہلے رکشے میں بیٹھا، مجھے جانا تھا، تو وہ رکشے والا جو ہے بوڑھا آدمی تھا، وہ روڈ خراب تھی، بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے شروع یہاں سے کیا کہ اس نے روڈ کو برا بلا کہ کیسے پاکستان ہے، کیسا ملک ہے، کھا گئے سب، سن گیا. تو خیر میں سنتا رہا. پھر کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے. تو پھر مجھے یہاں پہ آ کے وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے کہنے لگا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی، اس کو خاموش کرانا چاہیے تھا. کہنے یہ تو میں نے کیا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کم از کم رکشے سے اتر جانا چاہیے تھا. کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ. کہنے یہ بھی میں نے کیا. میں نے کہا ویسے تمہارے ذہن میں کیا تھا، کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کو جوتے لگانے چاہیے، اس کو لوگوں کو جمع کر کے اس کو وہاں میں اس کو ٹھیک. کہنے لگا وہ بوڑھا تھا ورنہ میں اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میرے دل میں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی غیرت مند ہیں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت حضرت نے نقل کیا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ جی 4 ہی شادیاں کیوں نہیں کر سکتے، 5ویں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں یہ سوال پوچھو گے نا تو سر میں جوتے لگیں گے، سر پہ جوتے لگیں گے. تو بہرحال ہمارے ہاں ایسے غیرت مند لوگ موجود ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الہاد کے پاس نہ کوئی نیریٹو، کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی دلائل ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اس کے پاس اس طرح کی قصے کہانیاں ہیں کہ جی وہ فلانے مولوی صاحب نے فلانا کام کر لیا، اس لیے مولوی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دین ٹھیک نہیں ہے. میں اب آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے جو یہ سائنس ہے نا، یہ بتاتی ہے کیسے، وٹ، یا آپ کہہ لیجیے ہاؤ. آپ لوگ پتا کیسے، کیفا، اس کو عربی میں ہم لکھتے ہیں کیفا. سائنس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ یہ بتائے کیوں سنگا. ہاں یہ مجھے پشتو نہیں آتی، یہ سیکھ لیا میں نے، میرے دوست بہت سارے ہیں. لماذا، کیوں، وائی، یہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سائنس کیا بتائے گی کہ مثلا انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے، چوزا پیدا ہوتا ہے، تو سائنس اس کو مزید اس کی تہ در تہ جا کر کے بھئی وہ کروموسوم ہوتے ہیں اور وہ نر مادہ میں تھوڑا سا اور کھول دے گی. ایک چیز آپ یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے آپ آنکھ سے دیکھ رہے تھے، پھر دوربین لگائی، پھر اس سے اور طاقتور دوربین اور گہرائی میں آپ دیکھنے کی چیز. سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ بنا کیوں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سائنس جو ہے، میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اچھا ہے میں تھوڑی سی کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں، پتہ نہیں مناسب ہے. بالکل مناسب ہے. سائنس جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ دیجئے. دیکھیے ایک ہمارے حواس ہیں، ایک عقل ہے، اور ایک جو ہے اس سے آگے وہی ہے.
ہماری جو حواس ہے نا، 5 حواس ہیں ہمارے، تو ان کا ایک دائرہ ہے، ہر ہوا اس کا ایک دائرہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے آگے عقل ہے۔ وہ جو عقل ہے نا وہ کیا کرتی ہے، دیکھیے یاد رکھیے، عقل جو ہے نا یہ کوئی خود سے کچھ نہیں کر سکتی، عقل یہاں سے لیتی ہے حواس سے اور پھر نئی اس کی شکلیں بنا دیتی ہے۔ سوچتے نا، یعنی آپ کوئی ایسی چیز نہیں سوچ سکتے جو آپ کے حواس کے دائرے سے باہر ہو، اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہماری حواس میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ حواس سے باہر ہے، اسی لیے عقل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ یاد رکھیے، جب جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے پتہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ جنتی جنت میں جائیں گے، یہ کہیں گے نا جی قرآن پاک میں۔ تو کیا بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنت میں پہنچے یہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں بتایا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے پاک ہیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جو لوگ، کوئی اللہ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کون ہے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہم یہ چیلنج سے کہتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْأَنبِيَاء بیان کرتے ہیں، نبی بتائے گا کہ اللہ کون ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ چیلنج سے ہم کہتے ہیں عقل کا کام ہی نہیں ہے، عقل کر ہی نہیں سکتی، یہ حواس کر ہی نہیں سکتے، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، انبیاء بتائیں گے سلام علی المرسلین، انبیاء کہاں سے بتائیں گے؟ والحمدللہ رب العالمین، انبیاء اس لیے بتائیں گے کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے خود تعارف کرایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تعارف کرایا، اللہ نے خود تعارف کرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعارف کرایا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں، تو سائنس جو ہے، جتنے علوم میں سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، یا اور جو اس وقت کی سائنسز ہیں، یہ ساری کی ساری یہ تو ابھی تک انسان کو نہیں جان سکی۔ میں آپ سے یقینی طور پر عرض کروں کہ انسان کے دماغ کے بارے میں ابھی ہمارا علم بہت محدود ہے، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم بڑا محدود ہے۔ تو ہم اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے جو ہے نا وہ مرعوبیت کا شکار ہیں۔ مرعوبیت کا لفظ سمجھتے ہیں؟ مرعوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ امریکہ ہی سب کچھ ہے، ہمارا مائی باپ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ میں تو شاید کوئی جنت ہے، اور وہاں پر جو ہے نا لوگ جو کھاتے ہیں تو وہ بھی کچھ اور چیز ہوتی ہوگی، وہ جنت کا پھل ہوتا ہوگا، اور وہاں پر جو ہے نا وہ عورتیں بھی ایسے ملتی ہوں گی جیسے جنت کی حوریں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک یہ دماغ ہے۔ حالانکہ امریکہ میں جتنے لوگ پریشان ہیں نا وہ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، میں آپ سے یقین طور پر عرض کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ہماری مرعوبیت ہے۔ تو مرعوبیت کا مسئلہ ہے کہ وہ اس نے چونکہ حواس اور عقل کے حوالے سے جو ہے وہ سائنس سے لیا، تو اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے وحی کی ضرورت ہی۔ تو ایک تو سائنس کے حوالے سے میں عرض کروں، آپ سے کبھی بھی کوئی بات کرے سائنس کے حوالے سے تو آپ اس پر، اچھا یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، سائنس خود کہہ رہی ہے، جنہوں نے سائنس، جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائنس کے حوالے سے، جو فلسفہ سائنس سے متعلق لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس کی ڈومین ہے کہ جیسے روح کے بارے میں بات کرنا سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ روح کیا ہے کہتے ہیں سائنس کا موضوع نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آگے ایک چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، سوشل سائنسز، سوشل سائنسز، یہ اس میں مثلاً نفسیات، تاریخ اور بہت سارے علوم اس میں، جیسے عمرانیات،
جو علوم ہیں. اچھا آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں کہ عموماً سائنس سے پڑھے ہوئے لوگ مدد نہیں ہو رہے. اس وقت جو الحاد کا سبب ہے نا وہ یہ علوم ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا عورتوں مردوں کے بچیوں میں اسے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے سوال بھیجا. ایک بچی کا سوال تھا بلوچستان سے, ایک گاؤں سے. اس بچی کا سوال یہ تھا کہ عورتوں میں نبی کیوں نہیں ہوتے. کیا سوال تھا عورتوں میں؟ یہ گاؤں کی بچی بلوچی اور انگریزی بول رہی تھی. کیا بول رہی تھی؟ بلوچی انگریزی. تو آپ سمجھیے کہ ذہن کتنا خراب کیا انہوں نے. یعنی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صدر کیوں نہیں بناتے, مجھے ٹیکسی چلانے کی کیوں اجازت نہیں ہے. میں اس کو ذرا صحیح انداز میں عرض کروں کہ مجھے جو ہے وہ ماں بننے کی کیوں مجھے مجبور کیا کہ ماں بننا ہے تمہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شرف تھا اس کو, بھائی تم نبی تو نہیں بن سکتی, تم نبی کی ماں بن سکتی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن ہمارا ذہن ہمارے بچوں کا بہت, آپ یاد رکھیے کہ اس وقت اچھا اس میں ہم سے بھی کوتاہی ہوئی. لیکن اس میں ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو وہ پیار نہیں دیا, وہ اعتماد نہیں دیا کہ اس کو عورت ہونے پر فخر ہو. ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بن جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی. حالانکہ جاہلیت ہے. جاہلیت ہے نہیں جاہلیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹیاں ہی تھیں. یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. تو کہیں ادنا سے ادنا کوئی چیز مجھے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا دکھ, کوئی آپ کا کوئی تاثر آیا ہو کہ میری بیٹی ہے. حالانکہ کفار نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے, نر اولاد ہی نہیں ہے. تو ہماری بچی کو یہ فخر ہو کہ میں الحمدللہ عورت ہوں اور میں جنت میں جاؤں گی, اللہ کا بہت قرب مجھے ملے گا, جیسے حضرت مریم کو ملا, جیسے حضرت آسیہ کو ملا. میں اپنے ابا کو بھی لے جاؤں گی جنت میں. ہمارے بچے کو یہ فخر ہو. میں اپنے بھائی کو بھی لے جاؤں گی. کیوں جی, جنت میں جانے کے لیے مرد ہونا شرط ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اچھا یہ ہمارے اس وقت سانحہ ہے. اور تو دیکھیے الحاد کے حوالے سے اور اسلام کے کام کے حوالے سے بھی عورتوں کا جو کردار ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. عورت جذباتی ہوتی ہے. عورت کیا ہوتی ہے؟ جذباتی. اگر وہ سیدھے راستے پہ لگ جائے تو وہ جذباتی ہے, وہ ہم سے آگے نکل جائے گی. عورتیں ذکر تلاوت میں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. ہم عام طور پر تو ہم نے ایسے ہی دیکھا. تو اگر وہ سیدھے راستے پر ہو تو عورت مضبوط بھی بڑی ہوتی ہے. وہ جس چیز پہ اڑ جائے نا, اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی ضد سے بچنا چاہیے. عورت کبھی ضد کرے گا چھپے بات, جو تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ وہی چھوڑ دو. یہ جو شادی شدہ ہے جو 20 سال 30 سال ہو گئے ان کو سمجھ ہے اس بات کی کہ اس سے اڑنا نہیں ہے. اڑ گئی نا تو پھر مشکل ہو جائے گی. چھوڑ دو یار, بات میں دیکھیں. اب سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ دوسری طرف جاتی ہے تو وہ پھر ستیہ ناز بھی زیادہ کرتی ہے. اچھا آپ کو بتائیں کہ میرٹ پر اس وقت 80% لڑکیاں ہی آتی ہیں. لڑکے تو لڑکوں کے پاس تو بہت سارے کام ہے نا. میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں 80% لڑکیاں ہی پڑھ رہی ہیں. اس لیے اگلے 20-30 سال کے بعد ہر جگہ آپ کو عورتیں ملیں گی. دکانوں میں بھی عورتیں ملیں گی. یاد رکھیے, ابھی پیٹرول پمپوں پہ عورتیں, ایک دن میں گیا پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروانے وہاں عورتیں لڑکیاں کھڑی ہیں. میں حیران ہوں کہ میں پاکستان میں یہ کام ہے. پیٹرول پمپ پہ کراچی میں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس طبقے کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عجیب بات بتاؤں, اس کو آپ لوگ سوچیں کہ ہم کیسے. عورتوں کا کام آسان نہیں ہے. میری ایک بھابھی ہے, اس نے فزکس میں PhD کی ہوئی. تو ایک دن وہ اس کے شوہر نے, میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ دین کے حوالے سے کوئی بتائیے کہ کیا کروں میں. میں نے تو کبھی مسجد بھی نہیں دیکھی. میں نے کبھی مسجد بھی کبھی میں نے کوئی واعظ نہیں سنا, کوئی بیان نہیں سنا. تو مجھے بتایا آپ, تو مجھے بتائیے کہ عورتوں کے لیے پروگرام ہم نے, علماء نے, ہم نے, طلباء نے, ہم نے, دیندار لوگوں نے, ہم نے کون سا پروگرام بنایا ہوا عورتوں کی تربیت کے لیے. بچے تو, یہ بچہ میرا 4 سال سے مسجد جا رہا ہے, 8-10 سال تک جائے گا انشاءاللہ. یہ خطبہ پڑھتا ہے, جو سنتا ہے نا, اس مائک بھی اس نے دیا ہوا ہے, وہ بلکہ وہ حدیث کے ایک سبق میں جاتا ہے تو وہ سبق بھی پڑھاتا ہے. اس کو تو دین سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بچی کو, جو میری بچی گھر میں ہے,
اس کو تو میں 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد باہر تو نہیں جا سکتا, مسجد تو نہیں جا سکتا. ہم نے اس کے لیے کیا پروگرام بنایا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ان کا مردوں کا واز الگ ہے اور عورتوں کا دن مقرر کیا کہ بھائی یہ دن ہوگا, اس میں عورتوں سے واز ہوگا. وہ عورت ہر جگہ تو جا رہی ہے, کیوں جی ہر جگہ جا رہی ہے, نہیں جا رہی, کہاں نہیں جا رہی, کہ مسجد میں نہیں جا سکتی, مدرسہ مدرسہ میں نہیں جا سکتی. تو اس کا ہمیں سوچنا ہوگا, ورنہ یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے اور نکل جائے گا, بالکل نکل جائے گا, یہ ہمارے گلے میں آ جائیں گی. تو اچھا, لیکن اس میں چونکہ فتنے کا مسئلہ ہے, احتیاط کا مسئلہ ہے, ایسا نہیں کہ ہم اب جو حضرت سے سنا تھا ہم نے عورتوں میں تبلیغ سنی, نہیں, عورتوں میں تبلیغ ایسے نہیں کریں گے بھائی. اس کے لیے جو ہے وہ علماء سے پوچھیں گے, ان کی نگرانی میں کوئی کام, اور اکیلے کوئی کام نہیں کرے گا, کوئی بھی ایسا کام اکیلے نہیں کریں گے بھائی, کوئی جماعت ہوگی, کوئی بڑی عمر کے لوگ ہوں گے, وہ کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ مسئلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ ضیاء الحق صاحب کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ ہائی وے پر جتنے پیٹرول پمپ ہیں اس میں مسجد کا نقشہ دینا ہوگا, اور اس میں مردوں کی جگہ الگ ہونی چاہیے, عورتوں کی جگہ الگ ہونی چاہیے, وہ کما رہے ہیں. دیکھیے عورتیں بازاروں میں موجود ہیں, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ ایک دفعہ کراچی میں اہلیہ کے ساتھ ٹریفک میں پھنس گیا. اچھا میں تو کہیں نماز پڑھوں, عورت کو کہاں نماز پڑھاؤں گا میں, اس کی نماز نکل گئی کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم اتنا بنائیں, کوئی ایسا ہر مسجد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے عورتوں کے لیے نا, اس وقت تو ہر مسجد کے ساتھ ایک پلے لینڈ ہونا چاہیے. بھائی بچوں کو کھیلنا ہے نا, وہ مسجد کے ساتھ آپ بنا دو, اس میں آؤ یار آپ کھیلو, اذان ہوگی تو مسجد میں آ جائیں گے نا. اچھا پوری دنیا میں اس پر کام چل رہا ہے, ان کو بتائیں کہ ہمارے بچوں کو ہم نے نہیں لیا. انہوں ابھی ایک آئرلینڈ کے لوگوں نے بتایا مجھے کہ ہم نے تو یہ طے کیا کہ امام صاحب کو اگر 2 کھیل نہیں آتے امام ہی نہیں رکھیں گے ہم, کیونکہ بچوں کے ساتھ اگر وہ کھیل نہیں سکتا تو ہمیں امام نہیں چاہیے, ہمیں وہ امام چاہیے جو ہمارے بچوں کے ساتھ پیزا پارٹی کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے, امام صاحب بچوں کے ساتھ کھیل سکیں, بچوں کو لے سکیں. یعنی آپ یقین مانیے ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں اس زمانے میں. ابھی ایک ساتھی نے مسجد میں بڑی عمر کے ذرا وہ, تو بڑی عمر کے لوگوں کو نا وہ چھوٹے بچوں سے بڑی کوفت ہوتی. آج ہی مجھے ایک نے بھیجا کہ وہ جنی بس سے بھی آنا کہو, مساجد جو ہے نا وہ حدیث بھیجو, وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے, نمازی ہے, پہلی صف کا نمازی ہے. اب وہ بچوں نے کوئی تنگ کیا ہوگا, اب وہ تو خیر میں نے تھوڑی تقریر تلاش کی تو وہ سب نے کہا کہ ضعیف ہے, سب نے کیا کہا ہے, بعض لوگوں کا شدید ضعیف ہے. 10 منٹ انہوں نے, بچوں نے تھوڑی شرارت کی, 10 منٹ انہوں نے ڈانٹا بچوں کو سب کے سامنے. تو وہ ہمارا ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں نے مغرب میں ڈانٹا, انہوں نے عشاء میں دیکھا کوئی بچہ موجود نہیں, کوئی بچہ مسجد میں موجود نہیں تھا. تو ہم تو سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے تھے, دیکھو میں نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان بچوں کو آج آپ مسجد سے دھتکارو گے, صف الاول سے پیچھے کرو گے, پیچھے سے پیچھے کرو گے, پھر وہ کل کو آپ ان کو ڈھونڈو گے, کل کو آپ کو یہ کلب میں ملیں گے, کل کو یہ آپ کو وہاں شراب خانے میں ملیں گے, پھر آپ ان کو کہو گے آؤ بیٹا, وہ کہیں گے بیٹا ہم نہیں آ رہے, اب نہیں آ رہے. تو یہ ہمیں اپنی نسل کو لے, تو اس لحاظ سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت. جو ہمارے جو ہاتھ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ہمارے ہاں جو اس وقت خطرہ ہے نا, وہ ہمیں ہماری تعلیم کے نظام سے ہے. انہوں نے پورا فوکس کیا ہوا ہے تعلیم کے نظام کو, ہماری جوڈیشری سے. وہ یہ دیکھیں ایل بی جی ٹی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے شریعہ کورٹ میں اپیل کی تھی. شریعہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں اس پر اپیل دائر کر دی. اچھا وہ جو اپیل دائر کی نا, اس سے کیا ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, جب قانون ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی اپیل ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ معلق ہو جاتا ہے, دوبارہ اس پر اسٹے ہو جاتا ہے. تو دوبارہ وہی قانون ہے کہ پاکستان میں آپ نادرا میں جا کر آپ داڑھی کے ساتھ جا کے کہ میں تو عورت ہوں, مجھے لکھو عورت, لکھیں گے آپ کو عورت, وہ آپ سے نہیں پوچھ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جوڈیشنری میں, ہمارے ہاں جو اچھا ہمارا عدالت کا جو نظام ہے نا, اس کو جو سمجھنے والے ہیں, اس میں ہمارے پاس بہت آپشنز ہیں, ہم کام کر سکتے ہیں. اور لوگ بھی موجود ہیں, یہ وکلاء میں بھی بڑے بڑے خاندانی لوگ موجود ہیں. تیسرا جو ہے نا ہمارا جو, جن کو ابھی ہم ووٹ دے رہے ہیں, یہ جو ایوان بالا اور ایوان زیری, سینٹ اور قومی اسمبلی, ان کو بھی ہمیں ان سے بات کریں گے. دیکھو بھائی ہم ووٹ تو آپ کو دیں گے, لیکن کم از کم آپ سود ختم کریں گے, کم از کم آپ جو ہے وہ
یہ جو LBGT اور اس طرح کے جو الٹے الٹے کام آپ لوگ یہ بند کریں گے. آپ کوئی کم از کم تو اچھا یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مسلمان نہیں. یہ جتنی پارٹیوں والے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، اور ان سے اگر آپ ان موضوعات پہ بات کریں سنجیدگی سے اور صحیح لوگ بات کریں اور ان کا پریشر گروپ ہو تو یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. یہ جو ابھی LBGT کا مسئلہ ہوا نا، یہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون نے پاس کروایا تھا جب یہ جا رہی تھی، اور پھر اس کے بارے میں جو اگلی حکومت آئی انہوں نے بھی خوب اس پہ جو ہے نا وہ تو، لیکن جب یہ ایشو لوگوں نے اٹھایا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو سب نے ہاتھ کھڑے کر نہیں ہم نے نہیں کیا، کیونکہ انہوں کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، لوگ جوتے ماریں گے ان کو. تو ہمیں اس حوالے سے بھی فکر مند ہونا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اچھا ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہیے. اس وقت ہم بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں، الحاد کے بارے میں یونیورسٹیز میں کالجز میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے، اس کے جو بنیادی عوامل ہیں نا جو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں، وہ 4 لوگ ہیں. والدین، دوسرے نمبر پر اسکول کالج کے اساتذہ، تیسرے نمبر پر ائمہ مساجد کو یہ موقع ہے کہ جب بھی کوئی موقع ہو تو وہ طلبہ کو انگیج کریں، اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں. ہم نے اس دفعہ سمر کورس تو ہمارے ہوتے ہیں، ہم نے اس دفعہ ونٹر کورس بھی کیا. ہمارا ایک بچہ تھا وہ یونیورسٹی چھوڑ کے کچھ دن مدرسے پڑھا، پھر چھوڑ کے چلا گیا. بھائی نصیب جانتے ہیں. اچھا وہ داڑھی بھی کٹوا لی اس نے، پھر بیچارہ مجھے بڑا افسوس تھا، ان کو بھی بڑا افسوس تھا. ہم ملتے تھے کبھی کبھی جا کے. ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ مولوی صاحب اگر میں مدرسے نہیں گیا ہوتا نا تو میں مولد ہوتا. تو جو مدرسے میں کچھ عرصہ میں نے پڑھا ہے نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی، اسے اپنے بچوں کو بھی عالم بنا رہا ہو، حافظ بھی بن گیا. تو جو آدمی مدرسے آئے گا، مسجد آئے گا، نماز حدیث شریف میں جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے. جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا، شیطان اس سے ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں میرے قابو میں آئے گا. گناہ مسئلہ نہیں ہے، جو جتنا چاہے گندا مندہ ہو، جو 100 قتل کر کے آئے نا اس کو بھی کہا ہاں بھائی تیرے پاس بھی توبہ ہے، ہاں تو توبہ تو کر. کون من یحول بینک و بین اللہ. تو یہ آپ کے پاس جو آیا ہوگا میں بہت آیا یار، آپ کو اچھے آدمی آؤ میرے پاس. تو یہ اس وقت ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں جو جلال آ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا، تو حضرت عمر بن جائے پھر جلال بھی اچھا لگے گا. ابھی ہمیں جو ہے نا وہ ہر ایک کو لینا ہوگا. اور اس میں یہ 3 لوگ تو یہ میں نے چوتھے جو ہے وہ اس وقت سوشل انفلوئنسرز ہیں جو مختلف ہمارے بچوں کا، آپ کو پتہ نہیں ہمارے بچوں کا زیادہ وقت فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر گزرتا ہے. آپ کو نہیں پتا. میں ایک جگہ جماعت میں گیا تھا، گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہ میں نے دیکھا، وہ میں اٹھا تقریباً 3-3:30 بجے کا وقت ہوگا. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک جگہ لیٹ کے نا وہ چادر ڈال کے پورا وہ لگا ہوا تھا وہ اس میں 3 بجے سے تہجد کا وقت. تو ہمارے بچوں کا وقت، تو اس میں بھی ایسے صحیح لوگ ہمیں ڈالنے پڑیں گے جو کہ صحیح بات بتاتے. یعنی اگر ہم نہیں کریں گے یہ تو ہم جائیں گے کام سے. دیکھیے اس وقت لوگ کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بیماری بھی ہو رہی ہے تو پہلے گوگل میں ڈالتے ہیں یار کیا بیماری، کیا مسئلہ. لوگ پتہ پوچھنا ہے گوگل میں ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت گوگل آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے کیا میول ہیں. اگر میں پوچھوں نا، مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اپنے 10 خواہشات بتاؤ اور 10 جو ہے نا خوف کی وریز بتاؤ، تو مجھے سوچنا پڑے گا. آپ AI میں ڈالیں کہ بھئی یہ مولوی صاحب ہیں، ان کے کیا شوق ہیں اور ان کے کیا، وہ فوراً نکال کے بتائے گا کہ ان کے 10 شوق یہ آپ کو بتاتا ہوں اور ان کے 10 جو خوف ہیں نا وہ یہ بھی بتاتا ہوں. وہ آپ کو زیادہ جانتا ہے. آپ یہاں سے یہاں جاتے ہیں نا، یہ آپ کو ٹریک کرتا ہے، یہاں سے یہاں جانے کو یہ ٹریک کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جو مختلف فورمز بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں آؤ آپ ہمارے ساتھ. الحاد کو فیشن بنایا جاتا ہے.
الحاد کو ایک ٹرینڈ بنایا جاتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، تو وہاں ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ چیلنج کریں، آپ جس کو الحاد پہ کوئی مسئلہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو جواب دیں گے۔ اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی مسئلہ نیا نیا آتا ہے نا تو لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں۔ اسلام کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کیٹو پہاڑ ہوتا ہے، ایوریسٹ پہاڑ، اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ہوائیں چلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ہماری اولادوں کا ہے، نسلوں کا ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو دیندار نہیں بنا سکا، میں اپنے جو مقتدی ہیں ان کو دیندار نہیں بنا سکا، تو مجھ سے پوچھ ہوگی اس کی، مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ میری بچی دیندار نہیں بنی تو اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ الحاد کے حوالے سے جو سوال ہیں ہم انشاءاللہ لیں گے اس کو، اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ حضرات اس میں سنجیدہ ہیں تو اس پہ مختلف کتابیں ہیں۔ جیسے ایک بہت اچھی کتاب ابھی میری نظر سے گزری اور میں نے کالج کے ایک پروفیسر صاحب کو دی، انہوں نے وہ کہا بہت شاندار کتاب ہے، وہ ہے تاریخ الحاد مغرب، تاریخ الحاد مغرب، اس کو پڑھیے۔ اچھا، ایک بہت اچھا کام ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا، ایک ایپ بنا دی ہے، اس میں اردو میں ہے، وہ بھی اس میں ایک ایپ بنا دی ہے